اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا پارہ، اس کا 8واں رکوع، آیت نمبر 156 سے آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم نہ ہو ان کی طرح جو کافر ہوئے۔ وقالوا لاخوانہم، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کو نکلیں زمین میں، او کانوا غزا، یا ہوں جہاد میں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرا، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان میں افسوس، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مارے گے اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر گے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو بخشش اللہ کی، وَرَحْمَةٌ، اور مہربانی، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس کی بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گے یا مارے گے تو البتہ اللہ ہی کے آگے اکٹھے ہوگے تم سب۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں نے 3 آیات کریمہ پڑھی، آیت نمبر 156، 57 اور 58۔ اب اس کی تفسیر کے متعلق ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر منافقین کا ایک قول بیان فرمایا کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یعنی اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا اور ہماری رائے مانی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، جس کو آگے بھی نقل کیا گیا۔ ایسے اقوال سننے سے یہ احتمال تھا کہ مخلص مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں، اس لیے مذکورہ بالا آیات میں مسلمانوں کو ایسے اقوال و اقوال سے پرہیز کرنے کی اور موت و حیات کو صرف تابع تقدیر ہونے کی ہدایات دی گئیں۔ یعنی ان 3 آیات کریمہ کے اندر اہل ایمان کو اپنے ایمان کے اوپر پختہ رہنے اور پھر زندگی اور موت کا جو اختیار ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جاننے کو یہ دل سے تسلیم کر لیں، اس کے اندر کسی قسم کی شکوک و شبہات کا اظہار نہ کریں کہ جس طریقے سے منافقین نے اظہار کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کریمہ کے اندر اس سے متعلقہ مضمون کا ذکر فرما دیا۔ اب اس سے بعد فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تو ہوتا تنخو سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، سو تو ان کو معاف کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے واسطے بخشش مانگ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ لے کام میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب قصد کر چکا تو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ کو محبت ہے توکل کرنے والوں سے۔ اب یہ آیت کریمہ تفسیر طلب بھی ہے، تو اس لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو غزوہ احد کے اندر بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے جو صدمہ اور غم رسول اللہ کو پہنچا تھا، اگرچہ کہ حضور نے اپنے طبی اخلاق اور عادات عفو و کرم کی بنا پر اس پر کوئی ملامت نہیں کی اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کے ساتھیوں کی دلجوئی منظور ہوا تو اس آیت میں آپ کو مزید لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دے دیا۔ اب آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی
तफसीर की रोशनी के अंदर मशवरे के मुतल्लक ज़िक्र करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्फाज मशवरे के लिहाज से यहाँ पर इस्तेमाल फरमाए तो वो ज़िक्र फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र। इन अल्फाज का अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया। तो अब इन अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए मशवरे के मुतल्लक पहला मसला जो ज़िक्र किया जाएगा वो लफ्ज़ अमर और लफ्ज़ मशवरा के माना, फिर दूसरे नंबर पर मशवरा की शरई हैसियत, फिर तीसरे नंबर पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम से मशवरा लेने का क्या दर्जा था, फिर चौथे नंबर पर हुकूमत इस्लामी में मशवरा का क्या दर्जा है, और पांचवें नंबर पर मशवरा में इख्तिलाफ राय हो तो फैसला की सूरत क्या बनेगी, और छठा मसला ये बयान किया जाएगा कि हर काम में मुकम्मल तदबीर करने के बाद अल्लाह ताला पर भरोसा करना। इन 6 चीज़ों के ऊपर आपके सामने बात की जाएगी। अब पहले नंबर पर लफ्ज़ अमर का इतलाक अरबी ज़बान में कई मानी के लिए होता है। एक आम माना में आता है जो हर मोतिम बिशान कौल और फेल को शामिल है। दूसरा इतलाक इसका हकम और हकूमत है जिस पर कुरान करीम में लफ्ज़ उलिल अम्र महमूल किया। फिर तीसरा इतलाक हक ताला की एक मखसूस सिफ्त के लिए है जिसका जिक्र कुरान मजीद की बहुत सी आयात के अंदर भी आया। मसलन अला लहुल खल्कु वल अम्र इलैहि युरजाउल अम्रु कुल्लु इन्नल अमरा कुल्लहु लिल्लाह अमरुहु इलल्लाह। ये मुख्तलिफ आयात करीमा के अंदर लफ्ज़ अमर का इस्तेमाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ्त के तौर पर फरमाया। अब मुहक्किकीन के नज़दीक कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी में भी यही अमर मुराद है। अब कुरान के इरशाद वशाविरहुम फिल अम्र और व अमरुहुम शूरा बैनहुम, इन दोनों के अंदर माना का एतमाल है, और अगर ये कहा जाए कि पहले ही माना मुराद हैं और दूसरे माना भी इसमें शामिल हैं तो भी कुछ बहीद नहीं, क्योंकि हकम और हुकूमत के मामलात सभी खास अहमियत रखते हैं। इसलिए अमर के माना इन आयात में हर इस काम के हैं जो खास अहमियत रखता हो, हाँ हुकूमत से मुतल्लिक हो, हाँ मामलात से हो। और लफ्ज़ शूरा मशवरा मुशावरत के माना है कि किसी काबिल गौर मामला में लोगों की राय हासिल करना, किसी काबिल गौर मामला में लोगों की राय हासिल करना। इसलिए वशाविरहुम फिल अम्र के माना ये हुए कि हुजूर को हुक्म दिया गया आप काबिल गौर मामलात में जिनमें हुकूमत के मुतल्लिका मामलात भी शामिल हैं सहाबा किराम से मशवरा लिया करें, यानी इन हजरात की राय मालूम किया करें। इसी तरह सूरत शूरा की आयत नंबर 38 व अमरुहुम शूरा बैनहुम के माना ये हुए कि हर काबिल गौर मामला में जिसमें कोई अहमियत हो, हाँ हकम और हुकूमत से मुतल्लक हो या दूसरे मामलात से, इनमें सच्चे मुसलमानों की आदत मुस्तमिर्रा ये है कि वह मशवरा से काम किया करते हैं। अब दूसरा मसला जो आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा कि मशवरा की शरई हैसियत क्या है। इस बारे में कुरान करीम के इरशादात मज़कूरा और अहादीस नबविया से मालूम होता है कि हर ऐसे मामले में जिसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है, वो हुक्म व हुकूमत से मुतल्लिक हो या किसी दूसरे मामले से बामी मशवरा लेना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की सुन्नत और दुनिया और आखिरत में बासे बरकत है। कुरान व हदीस में इसकी तायीद आई है। जिन मामलात का तल्लक अवाम से है जैसे मामलात हुकूमत, इनमें मशवरा लेना वाजिब है। बहीकी ने शाबुल ईमान में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काम का इरादा करे और बाम मशवरा करने के बाद उसके करने या ना करने का फैसला करे तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको सही और मुफीद सूरत की तरफ हदायत मिल जाती है। एक हदीस में है, जब तुम्हारे हुकाम तुम में से बेहतरीन आदमी हों और तुम्हारे मालदार सखी हों और तुम्हारे मामलात आपस में मशवरा से तय हुआ करें तो जमीन के ऊपर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है
اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا زیادہ تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آ جائے کہ بلے برے اور نافع و مضر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمہارے لیے موت بہتر ہے، ورنہ مشورہ میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی ممنوع نہیں۔ حضور اور صحابہ کے تعامل سے ثابت ہے کہ قرآن میں سورۃ بقرہ کی آیت 232 جو ابھی بیان کی گئی، اس میں ارشاد ہے ان تراض منہما وتشاور، یعنی بچہ کا دودھ چھڑانا باپ اور ماں کے بامی مشورے سے ہونا چاہیے۔ اس میں چونکہ معاملہ عورت سے متعلق ہے اس لیے خاص طور پر عورت سے مشورے کا پابند کیا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے یعنی جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملہ میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے معجم اوسط میں بسند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، تفسیر مزری کے اندر حوالہ موجود ہے۔ البتہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی واضح قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں کوئی قطعی اور واضح حکم شرعی موجود ہو اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص اس میں مشورہ کرے کہ نماز پڑھے یا نہیں، زکوٰۃ ادا کرے یا نہ کرے، پھر اسی طرح حج ادا کرے یا نہ کرے، یہ مشورہ کی چیزیں نہیں، شرعی طور پر فرض قطعی ہیں۔ البتہ اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ حج کو اس سال جانا چاہیے یا آئندہ سال جانا چاہیے، یا پانی کے جہاز سے جائے یا ہوائی جہاز کے ذریعے سے جائے، خشکی کے راستے سے جائے یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں یہ مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کون کون سے بندوں کو دینی چاہیے، تو کون سا بندہ مستحق ہوگا کہ جسے میں زکوٰۃ دے دوں، تو اس لحاظ سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں خود اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہاء کو جمع کرو اور ان کے مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ جن احکام شرعیہ میں قرآن و حدیث کی صریح نصوص نہ ہوں ان احکام میں بھی بامی مشورہ مسنون ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہیے جو موجودہ لوگوں میں تفقہ اور عبادت گزاری میں معروف ہوں۔ نیز خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں حضور کا یہ ارشاد بھی نقل کیا، یعنی عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت اٹھانی ہوگی۔ ان دونوں احادیث کو ملانے سے معلوم ہوا کہ مجلس شورا کے ارکان میں دو وصف ضروری ہیں، ایک صاحب عقل و رائے ہونا اور دوسرا عبادت گزار ہونا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ذی رائے اور متقی ہونا، اگر مسئلہ شرعی ہے تو فقیہ ہونا بھی لازم ہوگا۔ اب تیسرے مسئلے کی جانب جاتے ہیں کہ حضور کو صحابہ سے مشورہ لینے کا کیا درجہ ہے۔ تو اس کے متعلق بعض علماء نے اس حکم میں مشورہ کو اس بات پر محمول کیا کہ حضور کو نہ مشورہ کی ضرورت تھی نہ اس مشورہ پر آپ کے کسی کام کا مدار تھا، صرف صحابہ کرام کے اعزاز اور دلجوئی کے لیے مشورہ کا حکم آپ کو دیا گیا۔ لیکن امام ابو بکر جساس نے فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے مشورے پر کوئی عمل نہیں ہوگا
اور نہ مشورہ کا کسی کام پر کوئی اثر ہے تو پھر مشورہ پر کوئی دلجوئی اور اعزاز بھی نہیں رہتا، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ حضور کو عام امور میں تو براہ راست ساختہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ایک طریقہ کار متعین کر دیا جاتا ہے، مگر بعض مرتبہ حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کی وجہ سے بعض امور کو حضور کی رائے اور صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی امور میں مشورہ کی ضرورت ہوتی اور اس قسم کے امور میں مشورہ لینے کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو حضور کی مجالس سے مشاورت کی تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض امور کو حضور کی رائے کے اوپر چھوڑ دیا تھا جس میں وہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اب اس کی کچھ مثالیں دینا چاہوں گا کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر کہ حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا، پھر صحابہ کرام نے آگے جواب کے اندر فرمایا تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ آپ ہمیں برق الغمات تک لے جائیں تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، کسی نے کہا سمندر میں کودنے کا حکم دیں، دریا میں کودنے کا حکم دیں، ہم تیار ہیں۔ پھر اسی طرح غزوہ احد کے بارے میں صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی، مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح غزوہ خندق کے ایک خاص معاہدے پر مشاورت ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے اس کو مناسب نہ سمجھا، اختلاف رائے کا اظہار کیا تو ان کی رائے کو قبول کیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے معاملے کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت پر فیصلہ ہوا، ان کی رائے پر۔ پھر واقعہ افک کے معاملے کے اندر صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی تھی۔ تو اس طرح کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر۔ خلاصہ یہ کہ نبوت اور رسالت اور صاحب وحی ہونا کچھ مشورہ کے منافی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ مشورہ محض نمائشی دلجوئی کے لیے ہو، اس کے اثر معاملات پر نہ ہو۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح بھی دی گئی، جس طرح غزوہ احد کے موقع پر حضور کا اپنا دل تھا مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کا، صحابہ کرام کی رائے آئی مدینہ سے باہر نکلنا چاہیے، اس کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی اپنی رائے سے ہٹ کر حضور نے فیصلہ فرمایا۔ اس طرح کی مثالیں بھی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز ملتی ہے کہ یہ صرف دلجوئی کے لیے مشاورت نہ تھی، بلکہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض چیزوں کے اندر مشاورت کا حکم دے دیا گیا۔ پھر چوتھا مسئلہ، حکومت اسلامی میں مشورہ کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے دو جگہ مشورہ کا صریح حکم دیا، ایک یہی آیت مذکورہ اور دوسرا سورۃ شورى کی آیت میں۔ تو وہاں پر مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اب ان دونوں جگہ پر مشورے کے ساتھ لفظ امر مذکور ہے۔ لفظ امر کی مفصل تحقیق اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر ہو چکی ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں میں جس طرح معاملات حکومت میں مشورہ کی ضرورت واضح ہوئی، اس طرح ان سے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی سامنے آ گئے۔ اسلامی حکومت کا ایک شورائی حکومت ہے جس میں امیر کا انتخاب مشورہ سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں ہوتا۔ آج تو اسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا میں اس اصول کا لوحہ مانا جا چکا ہے۔ شخصی بادشاہتیں بھی مجبوراً اس جانب آ رہی ہیں، لیکن اب سے 1400 برس پہلے زمانہ کی طرف دیکھا جائے تو پوری دنیا کے 3 بڑوں کی جگہ 2 بڑوں کی حکومت تھی، یعنی کسریٰ اور قیصر تھے۔ ان دونوں کے آئین حکومت شخصی اور وراثتی بادشاہت ہونے میں مشترک تھے، جس میں ایک شخص واحد لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنی قابلیت سے نہیں بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصولوں کی بنیاد کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا، اور انسانوں کو پالتو جانوروں کا درجہ دینا بھی بادشاہی انعام سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اسلام نے یہ طریقہ کار بتلا دیا۔ اس زمانے کے اندر یونان کے اندر تھوڑی سی حکومت کے اندر جمہوریت پائی جاتی تھی، اور وہ اصول ارسطو کے فلسفے سے انہوں نے نکالے تھے، لیکن وہ بھی محدود حد تک تھا۔ تو اسلام نے اصل میں آ کر شورائی سسٹم متعارف کروایا، اس کے فوائد بتلائے، اور لوگوں نے اس کے فوائد کو محسوس بھی کیا۔ پھر لوگ شخصی بادشاہ سے اس جانب انہوں نے اپنے رخ کو اختیار کیا۔ لیکن موجودہ طرز کی جمہوریتیں
چونکہ بادشاہی ظلم و ستم کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تو وہ بھی اس بے اعتدالی کے ساتھ آئی کہ عوام کو مطلق العنان بنا کر پورے آئین حکومت اور قانون مملکت کا ایسا آزاد مالک بنایا کہ ان کے دل و دماغ زمین و آسمان اور تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا اور اس کی اصلی ملکیت و حکومت کے تصور سے بھی بیگانہ ہو گئے۔ اب ان کی جمہوریت خدا تعالیٰ ہی کے بخشے ہوئے عوامی اختیار پر خدا تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کو بھی بار خاطر خلاف انسان تصور کرنے لگی۔ اسلامی آئین نے جس طرح خلق خدا کو کسریٰ و قیصر اور دوسری شخصی بادشاہتوں پر جبر و استبداد کے پنجے سے نجات دلائی، اس طرح نہ خدا نہ آشنا مغربی جمہوریتوں کو بھی خدا شناسی اور خدا پرستی کا راستہ دکھلا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ امیر کے انتخاب میں پھر عہدوں اور منصوبوں کی تقسیم میں ایک طرف قابلیت اور صلاحیت کی پوری رعایت اسلام دیتا ہے تو دوسری طرف ان کی دیانت اور ایمانت کو بھی پرکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اپنا امیر ایسے شخص کو منتخب کریں جو علم و تقوی، دیانت و ایمانت، صلاحیت اور سیاسی تجربہ میں سب سے بہتر ہو۔ پھر یہ امیر منتخب بھی آزاد نہیں بلکہ اہل رائے سے مشورہ لینے کا پابند رہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں حضور اور خلفائے راشدین کا تعامل اس پر شاید عدل ہے کہ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ یعنی شورائیت کے بغیر خلافت نہیں۔ شورائیت اور مشورہ کو اسلامی حکومت کے لیے اساس اور بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ حتیٰ کہ امیر مملکت مشورہ سے آزاد ہو جائے یا ایسے لوگوں سے مشورہ لے جو شرعی نقطہ نظر سے مشورہ کے اہل نہ ہوں تو اس کا معزول کر دینا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ حکومت کے اندر مشورے کے متعلق جو احکامات ہیں وہ آپ کے گوشہ گزار کیے۔ پھر اس کے بعد پانچواں مسئلہ ہے، تو مشورہ میں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلہ کی کیا صورت ہے۔ اب پانچویں مسئلے کی جانب جاتے ہیں کہ مشورہ میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلہ کی کیا صورت ہوگی۔ مشورہ میں اگر اختلاف رائے ہے کہ بعضوں نے ایک رائے کی تائید کے اندر دی، بعضوں نے دوسرے رائے کی تائید کی، تو پھر بسا اوقات ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سائٹ پر اکثریت ہے تو امیر یہ تصور کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ جدھر اکثریت ہے، اکثریت رائے آنے والے معاملے کے اندر اس کے مطابق اگر فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو یہ نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مشاورت کرنا سنت ہے اور مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا یہ امیر کے دائرہ اختیار کے اندر ہے کہ وہ جس کی رائے کو چاہے اس کے اوپر فیصلہ کر لے، اور جس کے اوپر بھی فیصلہ کرے گا پھر اس کا اگلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اگلے حصے کے اندر بیان فرما دیا۔ حضور کا تعامل بھی ایسا ہی تھا کہ بسا اوقات حضور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو تمام صحابہ کرام کی رائے کے اوپر ترجیح دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی مثالیں بھی ہیں، کسی معاملے کے اندر ایک صحابی کی رائے کو ترجیح بھی مذکور ہے، تو یہ اقلیت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا بھی حضور سے ثابت ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں کہ اس کے اندر مختصر یہ کہ اختیار امیر کے ہاتھ کے اندر ہوگا کہ وہ فیصلہ جس کی رائے کے مطابق چاہے تو وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شاورہم کی ضمیر سے مراد حضرات شیخین ہے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مراد ہے کہ حضور کو حکم دیا گیا آپ ان دو سے مشورہ کیا کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں حضرات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مربی تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ حضرات شیخین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ اشکال کیا جا سکتا ہے
کہ جمہوریت کی یہ بات منافی ہے اور شخصی حکومت کا طرز ہے، اس سے جمہور کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے کر لی کہ کیونکہ عوام کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں امیر بنا دیں، بلکہ ان پر بھی لازم قرار دیا گیا کہ علم و عمل اور صلاحیت کار اور خدا ترس اور دیانتدار انسان کو وہ جو ان میں سب سے بہتر سمجھیں تو اسے اپنا امیر منتخب کریں۔ تو جس شخص کو اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات کے تحت منتخب کیا گیا ہو، اس پر ایسی پابندیاں عائد کرنا جو بددیانت اور فساق فجار پر عائد کی جاتی ہیں، عقل و انصاف کا خون کرنا ہے اور کام کرنے والوں کی ہمت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ تو اس لیے یہ اختیار امیر کے ہاتھ کے اندر دے دیا گیا۔ پھر چھٹا جو اس کے اندر مسئلہ واضح ہوا کہ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ نظام حکومت اور دوسرے عام امور میں تدبیر و مشورہ کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد جب کام کرنے کا عزم کرو تو اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرو، کیونکہ یہ سب تدبیر مدبر الامور کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ انسان کیا ہے، اس کی رائے و تدبیر کیا ہے؟ ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کی رسوائی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ پھر بھروسہ تم نے کس پر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ آج آدھا رکوع غالباً ہو گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا جو آدھا حصہ مزید ہے اس رکوع کا، وہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بھی بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو بعض مسائل تو نہیں، ایک مسئلہ اس کے اندر بھی کافی وضاحت طلب ہے، اس لیے اس پر علادہ سے انشاءاللہ العزیز درس دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔